प्यारे बच्चों, आज हमारा जो सबक है इसका अनवान है ईसार का जज्बा। ईसार कुर्बानी को कहते हैं, कुर्बानी का जज्बा। इस सबक का मरकज़ी किरदार जो है, सबसे अहम किरदार जो है वो ज़ैन है। आइए हम इस सबक को गौर से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, गौर से सुनो। अदनान एक ताजिर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। कुदरत ने उसे सब कुछ दिया था। अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नेमत। शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी शीबा की गोद सोनी थी। औलाद की हसरत ने उनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई। पीरों फ़कीरों के चक्कर न लगवाए। गुंडे तावीज़ करने पर मजबूर न किया, पर मुराद बर न आने की कोई सूरत पैदा न हो सकी। प्यारे बच्चों, यहाँ रईसों लफ्ज़ है, ये असल में रईस है। रईस, इसका जमा है रईसों। रईस अमीर को कहते हैं, यानी अदनान एक अमीर ताजर थे। हाँ, गोद सोनी थी। गोद सोनी होना, औलाद न होना। हाँ प्यारे बच्चों, आपने इस पैराग्राफ में देखा कि अदनान एक ताजिर था। हाँ प्यारे बच्चों, क्या था? शाबाश, एक ताजिर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। यानी वो अपने शहर में बहुत मशहूर था। कुदरत ने उससे सब कुछ दिया था, यानी उससे माल दिया था, लेकिन औलाद से महरूम था। अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नियामत। यानी अल्लाह ताला ने उसको नियामतों से नवाजा था, लेकिन औलाद की नियामत से महरूम रखा था। शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी शीबा की गोद सोनी थी। हाँ, शादी के बाद यानी बहुत उर्सा के बाद भी उन्हें औलाद नसीब नहीं हुई। यानी शीबा की गोद सोनी थी। औलाद की हसरत ने उनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई। उन्हें औलाद की तमन्ना थी। ये एक इंसानी जज्बा है। इंसान के अंदर ये जज्बा है कि शादी के बाद उसको एक औलाद हो, खूबसूरत औलाद हो। तो जब उन्हें औलाद नहीं हुई
تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی. وہ بزرگوں کے پاس بھی گئی، فقیروں کے پاس بھی گئی، اور طرح طرح کے طریقے اختیار کیے، تعویذ بھی لائے، لیکن مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی. لیکن ان کی یہ تمنا جو ہے یہ پوری نہیں ہوئی. کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی. جب بہت عرصہ گزرا تو ان کے جو احباب تھے، ان کے جو دوست تھے، انہیں بھی تشویش ہوئی. کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی، کسی نے مشورہ دیا دوسری شادی کا، تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا. کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا. یعنی دوستوں یاروں نے طرح طرح کی صلاح دی. عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی، چونکہ عدنان تو شاید ایسا ہی کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، مگر شیبہ انتظار کرنے کے حق میں نہ تھی. وہ چاہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے، ہمیں کوئی بچہ گود لینا چاہیے. اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے. یعنی شیبہ کے اندر یہ جذبہ زیادہ شدت اختیار کر رہا تھا، لہذا وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ہم کسی بچے کو گود لیں گے، چاہے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچے کو گود لینے کا. یعنی شیبہ ہر فیصلے پر تیار تھی. وہ اپنے شوہر کو مشورہ دیتی تھی یا دوسری شادی کر لی جائے یا بچے کو گود لیا جائے. انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. عدنان کو چونکہ دوسری گوارا گوارا نہ تھی، عدنان دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے. چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا. قدرت کا کرنا تھا کہ انہی کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا ایک حادثے میں جاں بحق ہوئے اور انہوں نے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑا. انہوں نے اسی کو گود لے لیا. بچے کا نام زین رکھا گیا. اس بچے کا نام کیا تھا؟ زین. چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی. بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی. یعنی ان کے
گھر کے اندر جو غم تھا، جو تشویش تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں آنے لگی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئی کہ کچھ مدت تک انہیں اپنی گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ وہ اس بچے کے اندر ایسے کھو گئے کہ انہیں اپنے ارد گرد کا پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ یعنی وہ انہیں اتنا پیارا تھا، ان کی روح کو اتنی ٹھنڈک ملی، ان کے دل کو قرار آیا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، اس بچے میں شیبہ کو جان تھی۔ یعنی وہ بچے کو بہت زیادہ چاہتی تھی۔ وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اس سے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اس سے پہنانا شروع کر دیتی۔ یعنی وہ اس بچے کے اندر اتنے منہمک ہو گئی، وہ اس بچے کو نئے کپڑے، نئے جوڑے لگانے میں مصروف رہتے تھے، اس کو نہانے دھلانے میں مصروف رہتے تھے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔